جو کردار آج معاشرے میں عورت نے اپنا بنا لیا ہے، یا آج کی سوسائٹی نے جس طریقے سے عورت کا استحصال کیا اور عورت کو جو ہے وہ آزادی کے نام پر اور فریڈم کے نام پر اس کو یوز کیا، اس کا استعمال کیا، اور آج کی عورت جو ہے وہ اس پہلو سے سوچتی نہیں۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ کی ذات پہ ہر شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، اس کو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، کوہ طور کے سفر سے میں جب واپس آیا تو کل آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری، ان کی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دینے کا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے محل میں پرورش دلوائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، یہ ساری چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ تو مطالعہ کرتے ہوئے، جب بھی آپ حضرات ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں اور ذہن کے دریچے کھلتے ہیں، دماغ کھلتا ہے، اوپن ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اسباب پیدا فرمائے، اور اس میں جو پورا واقعہ ہے، ہر جو لمحہ ہے اور ان کی زندگی کا، اس کے ہر اس پہ پہلو پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، میں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن مجھے جو کچھ پہلو ہیں ان میں سے ایک، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہی ایک پہلو مجھے اس میں بڑی جاذبیت نظر آتی ہے، اس میں بڑی کشش ہے، اور مجھے وہ پہلو بڑا پسند ہے جس میں کافی موٹیویشن ہے اور عورت کا ایک خاص مقام بیان کیا گیا ہے، اس کی سمجھداری اور بردباری کو بیان کیا گیا، تو اس حوالے سے، اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ جو پہلو ہے اس میں مجھے اس میں بڑی اٹریکشن نظر آئی، تو سوچا کیوں نہ اسی موضوع پہ ہم بات کریں اور آپ حضرات کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کریں، تاکہ جو آج کے معاشرے کی عورت ہے اس کو رہنمائی ملے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو قصے بیان کیے ہیں، اور خاص طور پہ سورہ قصص، اور میں نے جو آپ حضرات کے سامنے سورہ قصص کی شروع کی جو آیت تلاوت فرمائی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے جو وحی کی موسیٰ کی ماں کو، تو جو کردار آج معاشرے میں عورت نے اپنا بنا لیا ہے، یا آج کی سوسائٹی نے جس طریقے سے عورت کا استحصال کیا اور عورت کو جو ہے وہ آزادی کے نام پر اور فریڈم کے نام پر اس کو یوز کیا، اس کا استعمال کیا، اور آج کی عورت جو ہے وہ اس پہلو سے سوچتی نہیں۔ اگر اس کو قرآن سے سبق حاصل کرنا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اور ان کی بہن سے بہت رہنمائی حاصل کر سکتی ہے، یعنی اور ان کا جو صبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا توکل اللہ کی ذات پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی سمجھداری، بردباری، حکمت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اس واقعے سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو لہذا میں آپ حضرات کے سامنے پہلے وہ آیات پیش کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کر لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ قصص جو ہے، سورہ قصص کا نام ہے، یہ قصہ کہتے ہیں کہانی کو اور ہسٹری کو، تاریخی روایات کو جو اتھینٹک ہوں، اور اسی سے اس کا نام سورہ قصص ہے۔ اور اس حوالے سے اس سورت کو یہ نہیں کہ اس میں بہت سارے قصے ہیں، بلکہ اس حوالے سے کہ سورہ شعراء اور سورہ نمل جو ہے وہ، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اور اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ تو لہذا وہ ساری جو ان کی لائف ہسٹری ہے اس کو جمع کر دیا گیا، اس حوالے سے تمام واقعات کو، قصوں کو جمع کیا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ قصص پڑ گیا۔ تو اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، کہ ہم نے آپ کو اچھے اچھے قصے ہم نے آپ کی طرف وحی کیے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ہے وہ تقریباً 1500 سے 1700 سال کا وہ ہے، یعنی 1700 کا گیپ ہے، یعنی بعض روایت میں آتا ہے کہ 1526 سال، بعض کہتے نہیں 2000 سال کا وقفہ ہے۔
تو 1500 سے لے کے 2000 سال کا، تو 2000 سال بعد ایک شخص جو ہے 2000 سال پہلے کی ایک نبی کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں، ان کے واقعات بیان کر رہے ہیں، تو یہ کیا حقیقتاً کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اور اس کے اندر یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ سے معجزات طلب کیے، اپنی ڈیمانڈ مانگی اور وہ ساری پوری کی گئیں، تو اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ ایمان تو نہیں لائے، تنگ کرتے رہے، کتنا انہوں نے تنگ کیا۔ تو یہاں پہ ان کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے قریش مکہ کو کہ بھئی تمہاری بھی حالت اسی طرح سے ہی ہے کہ تم جو ہے مطالبہ کر رہے ہو کہ بھئی وہ معجزات کیوں نہیں ملے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ تو بھئی یہ معجزہ کم ہے کہ ایک شخص جو ہے 2000 سال پہلے کی باتیں آپ کو بتا رہا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اور اس کی زندگی آپ کے سامنے گزری ہے اور وہ آپ کے سامنے پیدا ہوا۔ تو لہذا بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ ابھی میرا موضوع نہیں، موضوع جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو ہے وہ والدہ محترمہ ہے۔ تو سورہ قصص کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی اور کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس پر ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ اب یہاں پر وحی کی، وحی سے مراد کیا ہے؟ الہام کیا، القاء کیا۔ تو ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، یعنی الہام کیا کہ تو اس بچے کو دودھ پلا۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ فرعون نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اب جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حضرت موسیٰ کی والدہ کے ہاں ان کی ولادت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھئی آپ جو ہے ڈرے نہیں، غمگین نہ ہوں، بلکہ اس کو ایک تابوت میں ڈال کر کیا کریں، اسے جو ہے وہ دریا کے سپرد کر دیں، اور بالکل آپ جو ہے پریشان نہ ہو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور تو بے فکر رہ کہ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، کہ ہم اس کو تیری طرف دوبارہ لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو مرسلین یعنی نبیوں میں سے نبوت بھی عطا کریں گے۔ یعنی حضرت موسیٰ کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھی دے دی، خوف کو بھی ختم کیا اور غم کو بھی ختم کیا، اور کہا کہ بے خوف ہو جاؤ اور اللہ اس دریا کے سپرد کرو، انشاءاللہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس بچے کو تمہاری طرف لوٹاؤں گا۔ اب دیکھیں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے، ہم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خواب میں دکھاتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، کس طریقے سے، اور وہ بہت بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اچھا یہاں، اور وہ پھر فلما بلغ معہ السعی، یعنی جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، تو وہ عمر بھی بڑی بچے کی جاذبیت اور کشش والی ہوتی ہے۔ اس وقت بچے کی بچہ اپنی طرف سب کو متوجہ کرتا ہے، سب کی محبت سمیٹ رہا ہوتا ہے، اور ماں باپ کا دلربا ہوتا ہے ماں باپ، اور اس کی طرف جو ہے وہ ان کا کافی دھیان ہوتا ہے، محبت بری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ تو ایسے وقت پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اس بچے کو ذبح کرو۔ تو کتنی بڑی آزمائش تھی، تو وہ اس آزمائش کو آپ دیکھیں۔ اور پھر یہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہوتے ہی ماں دودھ پلاتی ہے، اور پھر اللہ اور خوف زدہ ہے کہ کہیں اس بچے کو فرعون قتل نہ کر دے، اور اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم اس کو دریا کے سپرد کر دو۔ یعنی یہ بھی کوئی کم آزمائش نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تسلی دی کہ ہم اس بچے کو تمہاری طرف کیا کریں گے، جو ہے وہ لوٹائیں گے۔ تو وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو پیغمبر بھی بنائیں گے۔ تو پھر آگے جو ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ آخر ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو، بے شک فرعون اور حامان ان کے لشکر کے خطا کار تھے۔ پھر آگے جو ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، اور وہ سمجھتے نہ تھے۔ ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے فرعون کی جو بیوی ہے حضرت آسیہ، ان کے دل کے اندر اس بچے کی محبت ڈال دی۔
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، یقیناً وہ قریب تھی کہ اسے ظاہر کر ہی دیتی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے اس کے دل پر بند باندھ دیا تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو۔ یعنی یہاں پر کیا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی اتنی غمزدہ اور اتنی بے چین اور پریشانی بڑھ گئی تھی کہ وہ ہو سکتا ہے کہ سب کو بتا دیتی، یا یعنی جوش محبت میں اور غم میں کہ بھئی اب میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ شاید یہ راز کھول دیتی کہ بھئی میرے ہاں بچہ پیدا ہوا اور اس طرح سے میں نے اس کو دریا کے سپرد کر دیا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے لولا ربطنا، ہم نے اس کے دل کے اندر ربط ڈال دیا، اطمینان ڈال دیا، علی قلبہا۔ تو کیوں کہ یہ اللہ کی طرف سے اطمینان تھا۔ اللہ نے ان کو کہا تھا نا کہ بھئی آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس کو جو ہے بچے کو آپ کی طرف لوٹائیں گے۔ تو پھر دوسری آیت جو ہے کہ حضرت وقارت لأختہ قصی فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، اور اس نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، بس وہ اسے ایک طرف سے دیکھتی رہی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنی بیٹی حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تم اب اس کے پیچھے پیچھے چلو، دیکھو کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو اللہ کہاں لے کے جا رہا ہے۔ تو اب وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ اور ہم نے اس پر پہلے سے تمام دودھ حرام کر دیے، تو اس نے کہا کیا میں تمہیں ایک گھر والے بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور اس کی خیر خواہ ہوں۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اب کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اللہ کہتا ہے ہم نے وہ سارا دودھ ان کے اوپر حرام کر دیا تھا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اب وہ حرام قرار دے دیا، اور حضرت موسیٰ دائیوں کا دودھ ہی نہیں پی رہے۔ اب ان کو خوف ہو گیا کہ کہیں یہ بچہ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے انتقال ہی نہ کر جائے۔ اب وہاں پر یہ بچی موجود ہے، اور وہ بچی کہتی ہے، دیکھیں اب بہن ہے اور کتنی سمجھدار ہے اور کتنی صبر والی ہے، کہ بڑی حکمت کے ساتھ کہا کہ بھائی میں جو ہے وہ تم لوگوں کو کوئی وہ ایک عورت کا پتہ نہ دوں کہ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں تمہیں ایسا کوئی کسی کا پتہ نہ بتاؤں جو اس کو سنبھال لیں اور جس بچے کو جو ہے لک آفٹر کر لیں۔ اب وہ ایسا مشورہ دیا۔ اب اس وقت میں تو یہ ایک یعنی ایسی بات تھی نا کہ بھائی کہ اس میں جب بچہ دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پی رہا، تو انہوں نے کہا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ کس عورت کی بات ہی ہے، تو اس عورت کو جو ہے وہ بلا کے جو ہے وہ اس سے دودھ پلاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے، اور تاکہ وہ جان لے یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا، یعنی اب والدہ جو ہے وہ روزانہ آتی صبح شام جو ہے، اور وہ اس بچے کو دودھ پلاتی۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ کو بھی چین اور سکون مل گیا کہ بھئی ماں کا دودھ میسر ہو گیا، اور ماں کو بھی مل گیا کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو روزانہ دیکھ رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے اور دودھ پلا رہی ہے۔ تو لہذا ناظرین اب یہ واقعہ دیکھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں اس کو بیان کیا۔ اب اس میں آپ کو ہمارے لیے عورتوں کے لیے کیا عبرت ہے، کیا ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کی ذات پہ ہر شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، اس کو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، کہ یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ صبر کے ساتھ اور ہمت اور استقامت کے ساتھ اللہ کی ذات پر توکل کرے۔ اور اللہ کبھی بھی جو ہے بظاہر آپ کو حالات ایسے لگیں گے کہ جو حالات یعنی موافق نہیں ہیں، حالات آپ کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ ہمت سے، حوصلے سے، صبر سے، استقامت سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا۔ اور یہاں پہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بظاہر
جو سارے اسباب ہیں وہ خطرناک ہیں. دریا کے سپرد کرنا، اب دیکھیں دریا میں طغیانی آ سکتی ہے. دریا جو ہے وہ تو دریا ہے نا، وہ تیز پانی کا بہاؤ جو ہے وہ بچے کو کہاں سے کہاں لے جائے، اور طغیانی آ جائے تو جیسے ہی جو ہے طغیانی آئے گی تو وہ تابوت جو ہے الٹ جائے گا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اور جیسے اللہ نے حکم دیا انہوں نے دریا کے سپرد کر دیا. اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ کا نظام کہ فرعون جس بچوں کو قتل کر رہا تھا، کس خوف سے کہ وہ اس کی حکومت کو ختم نہ کر دے، اللہ نے کیسا نظام بنایا کہ وہی بچہ اس کے گھر میں پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد اس نے اسی بچے کی پرورش کی. بظاہر اس کے پاس سارے اسباب ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، ہر چیز ہے کامیابی کے، طاقت کے، اور بظاہر تو وہ اس کی حکومت ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کس طریقے سے اللہ نے انہی کے گھر میں اس کو پہنچا دیا، اور وہاں پہنچ کر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسباب بنائے. تو اس میں یہ جو حکمران ہیں، خاص طور پہ جو ظالم حکمران ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی عبرت ہے اور ان کو پڑھنا چاہیے. اور یہ تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ تو عیسائیوں کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، اور یہودی بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہی اسٹوری ہے نا. تو کیا وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ فرعون نے جو ہے کیا کچھ نہیں کیا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اور کتنا ظلم کیا. یہ کم ظلم ہے کہ بچوں کو قتل کرنا. تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو ظالم حکمران ہوتے ہیں ان کا طریقہ واردات ایک ہی ہوتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں وہ طریقہ واردات کیا ہے کہ وہ ظلم کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، قتل کے ذریعے سے اپنی حکومت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور سارے اسباب ان کے پاس ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ کوئی ایک شخص جو بے سر و سامانی کی حالت میں ہوتا ہے، بظاہر اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، اور کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ظاہری کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن وہ ایک شخص جو ہے اس کو چیلنج کرتا ہے. اور ایک کمزور شخص، مظلوم شخص جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت بڑی طاقت کو، فرعون جیسی طاقت کو اور حکومت کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیتا ہے. تو حکمرانوں کے لیے عبرت کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں. خواتین کے لیے پیغام کہ بھئی اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اور اللہ کے اوپر جو ہے پورا کامل توکل ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر جو ہے وہ اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کے اسباب پیدا فرمائے گا. بظاہر کیسے بھی حالات ہوں، بظاہر مشکل حالات ہوں، پریشانیاں ہوں، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ظاہری طور پہ وہ آپ کے حالات موافق نہیں ہوں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے اللہ تعالیٰ سارے حالات اور ساری چیزیں آپ کے حق میں جو ہے وہ موافق کر دے گا. اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں اس واقعے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے ان کا آپ تدبر دیکھیں، ان کی حکمت اور بصیرت دیکھیں کہ وہ کوئی شور شرابہ نہیں کر رہی، اور انہوں نے صحیح وقت پہ صحیح بات کی. اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہماری جو عورتوں کی اصل طاقت جو ہے وہ شور میں نہیں ہے. خواتین جو ہے ان کی اصل طاقت اونچی آواز میں نہیں ہے، کہ اونچی آواز، شور شرابہ، رونا دھونا، چلانا، چیخنا اور بدتمیزی کرنا، یہ خاتون کی اصل طاقت نہیں ہے. اصل طاقت خاتون کی جو ہے وہ حکمت ہے، اصل طاقت خاتون کی جو ہے وہ تدبر ہے، اور اصل طاقت خاتون کی وہ آواز ہے جو صحیح وقت پر اٹھائی جائے، صحیح وقت پر. یہ جو بے جا، بے محل، بے موقع نہ وقت دیکھتی ہیں، نہ موقع دیکھتی ہیں، نہ محل دیکھتی ہیں، ٹھاپ کر کے بات کو تھوپنا، پھینکنا، چیخنا، چلانا، یہ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ جو بہن ہے وہ کتنی سمجھدار ہے، کہ وہ اس موقع کے وقت کا انتظار کر رہی ہے کہ جیسی وہ موقع ہو، اور اس نے اپنی بات کی. اس کی ایک چھوٹی سی بات نے ان سب کو سوچنے کا بھی موقع نہیں دیا، کہ بھئی یہ بھی سوچنے کا موقع نہیں دیا کہ بھئی جو بچہ جو ہے وہ ان عورتوں کا دودھ نہیں پی رہا تو کسی اور عورت کا دودھ کہاں سے پیے گا. بھئی یہ عورتیں اور ان عورتوں میں کیا فرق، عورت تو عورت ہوتی ہے. تو لیکن وہ اتنی حکمت اور بصیرت کے ساتھ ان کی بہن نے مشورہ دیا کہ بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ خوف ادھر تھا نا کہ بچہ جو ہے وہ ہلاک نہ ہو جائے، بچہ جو ہے بھوکا ہے، کہیں بھوک سے انتقال نہ کر جائے، تو صحیح موقع پر صحیح مشورہ دے دیا. اور کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے
حضرت موسیٰ کی والدہ کو وہاں پہنچا دیا. تو لہذا تو یہ تھوڑی سی جو ہے وہ ہماری خواتین کو جو ہے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حضرت حکیم لقمان کے پاس ایک خاتون گئی اور اس نے جا کے کہا کہ مجھے جو ہے وہ کامیابی کا نسخہ بتا دیں اور کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ جس سے میں ایک اچھی زندگی گزار سکوں. تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی زبان کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھو، جو ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. جو خاتون اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتی ہے اور صحیح وقت پہ صحیح بات کرے ورنہ خاموش رہے، وہ ایک کامیاب زندگی گزارتی ہے اور بہت سارے مسائل سے اور بہت سارے ایشوز سے، پریشانیوں سے وہ بچ جاتی ہے، اس کو نجات مل جاتی ہے. کیونکہ زیادہ تر جو پریشانیاں ہیں، زیادہ تر جو مسائل ہیں، وہ زیادہ گفتگو کرنے سے، بے جا گفتگو کرنے سے اور چیخنے اور چلانے سے ہوتے ہیں. جب آپ بے جا گفتگو کریں، زیادہ گفتگو کریں اور شور شرابہ کریں، چیخیں چلائیں گے تو اس سے آپ کی زندگی کے اندر مسائل پیدا ہوں گے، آپ کی زندگی کے مسائل حل ہوں گے. تو لہذا یہ ایک بہت بڑا نسخہ ہے، ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے کہ اگر خواتین اس کو اپنائیں تو اس سے ان کو جو ہے وہ خوشحالی بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی اور ان کا وقار بھی بڑھے گا، ان کی عزت بھی بڑھے گی. اور میری والدہ کہا کرتی تھیں کہ ایک چپ سو سکھ، زبان شیریں تے ملک گیری، کہ زبان میٹھی ہے تو آپ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں اور ایک چپ جو ہے وہ 100 سکھ لے کے آتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ مردوں کے اندر کیا پرابلم ہے کہ مرد جو ہے فوراً ریئیکٹ کرتا ہے، فوراً غصہ کرتا ہے، فوراً جو ہے اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں. تو لہذا مرد کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے. خواتین کو جو ہے وہ اس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس سے جو ہے وہ یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بھئی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ کے اوپر جو ہے توکل رکھیں. تو پھر دیکھیں آپ کا جو شور ہے نا، وہ شور کسی کام کا نہیں اگر بے مقصد ہو، بلا وجہ ہو اور بے محل ہو، بے موقع ہو. ایک کال ہو، ایک جملہ ہو، ایک آواز ہو، لیکن صحیح وقت پر ہو، صحیح موقع پر ہو، صحیح جگہ پر ہو تو اس کا اثر کافی لمبا ہوتا ہے، اس کا اثر جو ہے دیر پا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہسٹری ہے، ان کی جو تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اسے عبرت حاصل کرنے کی، سبق حاصل کرنے کی، درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لہذا کیونکہ ابھی میں کوہ طور سے ہو کے آیا ہوں، وادی مقدس طویٰ سے ہو کے آیا ہوں اور کافی میں یعنی اسی حوالے سے پڑھ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی زندگی اور مختلف واقعات اور مختلف جو صورتحال پیش آئی. یقین جانیں اتنی باتیں ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں 2-3 ہفتے اور اسی مختلف موضوعات پہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موضوعات نکال کر جو ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور ایک مخصوص وقت ہے، اس مخصوص وقت کے اندر ہم نے گفتگو کرنی ہے. تو انشاءاللہ اور بھی ٹاپک ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ میں وہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اور ہم انشاءاللہ ان قرآن سے اور جو اللہ تعالیٰ نے جو مختلف انبیاء کے جو قصے بیان کیے ہیں ان سے ہم ضرور عبرت حاصل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.